احادیث کی بکس میں کتاب السیاست نام کا کوئی چیپٹر موجود ہے؟ سیاست تو ظاہر ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اسلام جو ہے حکمرانی کے بغیر تو ایک لولا لنگڑا معاملہ ہوگا، وہ تو صرف پھر ایک مذہب رہ جائے گا۔ اسلام تو دین ہے، اور دین کا سیاسی نظام بھی ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کے لیے یہ ٹرم استعمال نہیں ہوتی ہے، احادیث کی ٹرم اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب الامارہ والقضاء، امارت یعنی حکمرانی، قضاء اور فیصلہ کرنے کا بیان۔ بخاری مسلم میں یہ چیپٹرز موجود ہیں۔ کتاب الامارہ تو آپ کو صحیح مسلم کی تیسری جلد میں ملے گا، کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح کی دوسری جلد میں ایک پورا چیپٹر ملے گا، کتاب الامارہ والقضاء، یعنی اسلام میں حکمرانی کرنے کے، فیصلے کرنے کے کیا رولز ہیں، حکمرانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ان کو رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کتاب الامارہ والقضاء۔ میرے پاس ایک ریٹائرڈ جنرل آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا، وہ کوئی اسلام کے پولیٹیکل سسٹم پہ کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے تھے، تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایک تو یہ کتاب لے لیں، مشکات المصابیح میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو احادیث مل جائیں گی۔ دوسرا میں نے ان سے کہا کہ آپ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کتاب ہے، اور تیسری کتاب بھی مولانا مودودی کی ہے، الجہاد فی الاسلام۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اسلام کے سیاسی نظام پہ، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ 2 کتابیں، اور وہ دونوں ہی مولانا مودودی کی لکھی ہوئی ہیں، خلافت و ملوکیت اور الجہاد فی الاسلام۔ یہ جو جنگ جمل صفین نہروان تو اس کا ایک حصہ ہے، وہ 6-7ویں چیپٹر میں آتا ہے۔ شروع کے اس کے چیپٹر ایسے ہیں کہ جو مودودی صاحب کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کسی شخص نے یہ چیزیں نہیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو پہلے 3 چیپٹر ہیں وہ تو کلاس ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں۔ وہ ایگری اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کے مطلب کے ہیں، جہاں پہ ان کا مطلب ختم ہوتا ہے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں۔ ہم تو اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ جو پہلے 3 حصے ہیں یا بعد کے بھی دلائل کے ساتھ ہیں، سوائے چند ایک چیزوں کے، اس میں مجھے یعنی مولانا مودودی سے اختلاف ہے۔ مثلا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کے سب سے بڑے اس روئے ارض پہ ماڈرن ایج میں جو ڈیفینڈر ہیں، دفاع کرنے والے، وہ مولانا مودودی ہیں۔ لیکن اس کتاب میں انہوں نے سیدنا علی کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت علی کی زندگی میں 2 کام ایسے ہوئے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایک، انہوں نے قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو قاتلین عثمان تھے ان کو عہدوں پر فائز کیا ہے۔ اور میں ان دونوں باتوں کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل فضول باتیں ہیں اور بے دلیل باتیں ہیں۔ یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جسے شوق ہے تو وہ میرا پھر کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لے 5B۔ سیدنا علی نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا، اور یہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آج اس ماڈرن ایج کے اندر بھی ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو 4 میڈیا کے لوگ 4 باتیں کرتے ہیں ایک انسیڈنٹ کے بارے میں۔ اس زمانے میں نہ تو کوئی کیمرہ نہ کوئی ریکارڈنگ، سیدنا علی کس طرح فیصلہ کر لیتے کہ یہ قاتلین عثمان ہے صرف لوگوں کے کہنے کے الزام کے اوپر؟ سیدنا علی کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، اور میں نے ساری احادیثیں بتائی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک جنگ کے اوپر مہر لگائی ہے کہ جنگ جمل، صفین، نہروان، ایک ایک مسئلے میں مولا علی حق پر ہوں گے۔ اب ان کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے پاس تو غیبی خبریں تھیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال میرا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ ایک 100 کوسچن کا کوسچن آنسر سیشن ہے، 5 گھنٹے کا، علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 سوالات، اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہیں۔ تو خلافت و ملوکیت میں ان چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے جو امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں تھوڑا غلو کیا ہے آخری چیپٹرز میں جا کے، شاید حنفیوں کو ٹھنڈا کرنا تھا، تو انہوں نے ان کی بڑی تعریف کے پل باندھے، حالانکہ ان کے خلاف بھی کئی چیزیں ملتی ہیں جو ان کے کردار کی کمزوریاں ہیں، خصوصاً قاضی ابو یوسف کی، وہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ جو میں نے میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی، تو بتایا تھا کہ یہ تلوار کی نوک کے اوپر ہوا ہے سارا معاملہ۔ قاضی ابو یوسف نے وہی عہدہ قبول کر لیا جس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام حنیفہ نے جام شہادت نوش کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی کہ جبری طلاق واقعہ نہیں ہوتی، لیکن انہی خلیفہ منصور کے قاضیوں نے ان کو کوڑے لگوائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ قاضی ابو یوسف نے نہیں لگوائے، وہ تو کوڑے پہلے لگے تھے، یہ بعد میں جو ہے وہ بن گئے تھے حکمران، وہ تو پہلے کے تھے، وہی وہ پورے اس سسٹم کا حصہ تھے، بعد میں بن کے انہوں نے کیا اختلاف کر دی ہے ان کے ساتھ، وہ سسٹم کا حصہ تھے، وہ انہی میں ہی شمار ہوں گے کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ تھے۔ پھر وہ لونڈیوں والے واقعات کس قسم کے، تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھیں جلال الدین السیوطی کی المتوفا 911 ہجری، انہوں نے یہ سارے واقعات لکھے ہیں۔ باقی ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں، کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے۔
تو کتاب الامارہ والقضاء چیپٹر ہے، اسی طریقے سے خلافت و ملوکیت کتاب، اور الجہاد فی الاسلام، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام۔